بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ان گنت آدمی پیدا ہوئے اور مر گئے، مگر کتنے ہی آدمیوں کو اس دنیا نے یاد رکھا۔ تاریخ کے صفحات پر گنتی کے ایسے آدمیوں کے نام ملتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایسے کارنامے کر گزرے جنہیں کبھی دنیا بھلا نہ سکی۔ شیخ سعدی کا شمار بھی ایسے ہی خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین لقب مصلح اور تخلص سعدی تھا۔ شیراز کو شیخ سعدی کا وطن ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ شیراز جو صدیوں ایران کا پایہ تخت اور علوم و فنون کا مرکز رہ چکا ہے۔ شیخ سعدی کی پیدائش غالباً 599 ہجری اور وفات 691 ہجری میں ہوئی۔ اس طرح شیخ نے 100 سال سے زائد عمر پائی۔ بعض مفکرین نے تو 120 برس عمر لکھی ہے۔ تخلص سعدی قرار دینے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ شیخ کا باپ عبداللہ شیرازی بادشاہ اتابک سعد زنگی کے ہاں ملازم تھا اور شیخ نے اسی بادشاہ کے عہد میں شاعری شروع کی، اس لیے اسی کے نام کی نسبت سے اپنا تخلص سعدی قرار دیا۔ اس کے علاوہ اگر شیخ کی تربیت کی بات کی جائے تو شیخ کا باپ اس کی تربیت میں بڑا چست تھا، کڑی نگرانی رکھتا تھا اور بے موقع زبان کھولنے پر بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ لیکن شیخ ہی کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی میں یتیم ہو گیا اور غالباً ماں نے تربیت کی جو شیخ کی جوانی تک زندہ رہیں۔ شیخ نے جب شیراز میں آنکھ کھولی تو علماء فضلاء کا ہجوم تھا اور اس ماحول میں بچے ساتھی میں تحصیل علم کا ولولہ پیدا ہو جانا قدرتی تھا، مگر اس وقت ملک ابتری اور طوائف الملوکی کا شکار ہو چکا تھا، جنگوں کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا، خود شیراز پر بھی تباہیاں ٹوٹ رہی تھیں، تو ایسی فضا میں شیخ کا ولولہ علم پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا شیخ نے ترک وطن کی ٹھانی اور بغداد جا پہنچا۔ بغداد کا شہر آفاق دارالعلوم نظامی آباد تھا۔ یہ دارالعلوم نظام الملک طوسی نے قائم کیا۔ اس کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں گونج رہی تھی۔ شیخ کو بھی بغداد میں اس نظامیہ کی کشش کھینچ لائی اور وہ نظامیہ میں داخل ہو گیا۔ بغداد میں شیخ نے جن علماء اور فضلاء سے علم حاصل کیا ان میں سے ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جن کی کفش برداری پر ہر صاحب علم کو فخر ہوتا ہے۔ یہ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی ہیں جو اپنے زمانے کے امام وقت تھے۔ شیخ بچپن ہی سے خوش بیانی اور حسن تقریر کے مالک تھے۔ مدرسہ نظامیہ کے بعض طالب علم حسد سے جلے جاتے۔ ایک دن شیخ نے اپنے استاد ابن جوزی سے حاسدوں کی شکایت کی تو استاد نے فرمایا کہ وہ بھی اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور تم بھی، وہ رشک و حسد سے اور تم بدگوئی اور غیبت سے۔ شیخ نے کتنی عمر طالب علمی کی؟ بعض تذکروں میں 30 برس لکھا ہے۔ بہرحال شیخ جب تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو دفتر کائنات کے مطالعے کی ٹھانی اور سیاہی پر کمر بستہ ہو گئے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ شیخ کی سیاہی بھی 30 برس ہی جاری رہی۔ البتہ یہ درست ہو یا نہ ہو مگر یہ درست ہے کہ شیخ ایک بہت بڑے سیاہ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے سر و ساماں متوکل درویشوں کی طرح سفر کیا کرتے تھے، ہر قسم کی تکلیفیں جھیل جاتے تھے مگر اف تک نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دمشق میں تھے، وہاں کے لوگوں سے ناراض ہو کر فلسطین کے بیابانوں میں جا بیٹھے۔ یہ صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، وہاں عیسائیوں نے انہیں پکڑ لیا اور طرابلس الشرق کے علاقے میں خندق کھودنے کے کام پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ لگا دیا۔ شیخ صبر و شکر جو اہل اللہ کا خاصہ ہے کے ساتھ یہ مشقت برداشت کرتے رہے۔ مدت کے بعد حلب کے ایک معزز آدمی اس طرف سے گزرے، وہ شیخ کو جانتے تھے، اس حالت میں دیکھ کر بہت ملول ہوئے اور وہاں 10 دینار دیکھ کر شیخ کو قید فرنگ سے چھڑا دیا۔ شیخ گلستان میں لکھتا ہے کہ میں نے زمانے کی سختی کا شکوہ کبھی نہیں کیا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ دامن استقلال ہاتھ سے چھوٹ گیا، نہ میرے پاؤں میں جوتی تھی، نہ جوتی خریدنے کا مقدور تھا۔ اسی حالت غمگین میں کوفے کی جامع مسجد میں جا پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پڑا ہے جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے۔ اس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں غنیمت سمجھے۔ شیخ نے ہندوستان میں آ کر سومناتھ کا مندر بھی دیکھا ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں ہندو بن کر سومناتھ کے مندر میں رہے بھی۔ سومناتھ کا یہ واقعہ شیخ نے بوستان کے 8ویں باب میں لکھا ہے، مگر جس طرح سے لکھا ہے وہ مکمل ایک افسانے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اتنی طویل سیاحت کے بعد قتل خان ابوبکر سعد کے عہد میں 458 ہجری میں شیراز وطن واپس آ گئے۔ بادشاہ جو تھے اس وقت کے وہ علماء سے بدظن اور جاہل فقراء سے خوش عقیدہ رہتے تھے۔
دینی مصلحتوں کے پیش نظر شیخ پورے درویش بن گئے اور شیخ سعدی نے یہ بہت اچھا کیا، جیسا کہ واقعات شاہد ہیں کہ درویش کے روپ میں انہیں موقع مل گیا کہ اپنے اصلاحی مشن کو پوری کامیابی سے چلائیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ گلستان اور بوستان، یہ ان کی 2 کتابیں جو ان کی کامیابی کی زندہ مثالیں ہیں۔ ان کتابوں میں شیخ نے نقلی درویشوں اور بدرہ بادشاہوں کی خوب کلی کھولی ہے۔ شیخ سعدی کو شیراز میں جب امن و سکون کی فضا میسر آئی تو انہوں نے گلستان اور بوستان تخلیق کی۔ 655 میں بوستان اور 656 میں گلستان لکھی۔ دونوں کتابیں بقول سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر لکھی۔ اس سے کافی عرصہ پہلے وہ تخلیقی کاموں سے کنارہ کش ہو چکے تھے۔ ان دونوں کتابوں میں اپنی سیر و سیاحت کے دوران زندگی کے جو تجربات حاصل ہوئے انہیں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شیخ کی فصاحت و بلاغت کا شہرہ اس کی زندگی میں ہی تمام ایران، ترکستان، تاتار اور ہندوستان میں اس قدر پھیل گیا کہ اس زمانے کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جب نہ ریل تھی، نہ تار، نہ اخبار، سب کہ خود شیخ کو بھی اپنی اس خوش نصیبی کا حال معلوم تھا۔ ایران ہو، ترکستان ہو، تاتار ہو یا افغانستان ہو یا ہندوستان ہو، ان کتابوں کی تعلیم تقریباً 700 برس سے برابر جاری ہے۔ بچپن میں ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے تک مطالعے کا شوق رہتا ہے۔ لاکھوں استادوں نے اسے پڑھایا اور کروڑوں شاگردوں نے اسے پڑھا۔ ان کے بے شمار نسخے خوشنویسوں کی قلم سے لکھے گئے اور بے حساب ایڈیشن چھاپے گئے۔ مشرق و مغرب میں اکثر زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے۔ علماء نے ان کی عزت کی، بادشاہوں نے ان کو سلطنت کا دارالعمل بنایا۔ انشا پردازوں اور شاعروں نے ان کی فصاحت و بلاغت کے آگے سر جھکایا اور ان سے عاجز رہنے کا اقرار کیا۔ ان کا نام جس طرح ایشیا میں مشہور ہے، اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔